کا اگر اندازہ لگانا تو بس اس جملے سے اندازہ لگائیں، رسول اللہ نے کیا کیا ہے. بس ہم سیرت کی بحث میں اب داخل ہو رہے ہیں. رسول اللہ نے کیا کیا ہے؟ رسول اللہ نے کتنی بڑی تبدیلی، لیکن تبدیلی کے لفظ ہم بیان کریں، لیکن تبدیلی کا لفظ بہت ہی آسان لفظ نہیں ہے. کتنی بڑی تبدیلی کا سبب بنے ہیں ایک صرف رسول اللہ کی ذات. کل جو بات چھوٹ گئی تو وہاں سے اب شروع کر رہا ہوں کہ نہیں پہچانا، نہ اہل سنت نے، نہ ہم نے، نہ کسی نے، نہ مسلمان نے. پورے صرف عرب کی تبدیلی نہیں، صرف مسلمانوں کی تبدیلی نہیں، پوری انسانیت میں کتنی عظیم تبدیلی کی سبب بنی ہے صرف ایک ذات رسول اللہ کی، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. کوئی بھی ہو، کسی بھی مذہب کا انسان ہو، کسی بھی ملک کا انسان ہو، کسی بھی سرزمین کا انسان ہو، کسی بھی زمانے کا انسان ہو، کوئی بھی ہو، ہر ایک پر رسول اللہ کی بعثت کا اثر پڑا ہے. دیکھیں بات یہ بہت دعوے کی بات ہے، لیکن انبیاء کا اثر پڑا ہے. جہاں بھی آپ کو خوبیاں نظر آ رہی ہیں کسی بھی انسان کے پاس، کسی بھی مذہب کے، ان ساری خوبیوں میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ خوبیاں انسان نے خود ہی پیدا کر لی ہیں. یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان خوبیاں کا کوئی رابطہ جناب نوح سے نہیں ہے، جناب ابراہیم سے نہیں ہے، جناب موسیٰ سے نہیں ہے، رسول اللہ سے نہیں. رابطہ ہے. اگر وہ نہ ہوتے تو یہ سب کچھ نہ ہوتا. ممکن ہے کہ انسان دوسرے دین پہ ہو، ضروری نہیں کہ دین مسلمان ہو وہ، لیکن اگر اس کے اندر کچھ خوبیاں نظر آ رہی ہیں تو ان خوبیوں میں کوئی نہ کوئی کردار انبیاء کی بعثت کا ہے، اور خاص کر سب سے بڑا کردار رسول اللہ کی بعثت کا. تبدیلی، انسانوں میں تبدیلی. لیکن تبدیلی کے لفظ پہ اگر تھوڑا سا ٹھہر سکیں تھوڑے وقت میں، تبدیلی کیا ہوتی ہے؟ تبدیل ہونا، یہ لفظ ہم آسانی سے کہہ کے گزر جاتے ہیں. تبدیل ایک مرتبہ میں شاید کہیں پہ اشارہ کر چکا ہوں اس کے بارے میں. تبدیل بہت ہی آسانی سے کہہ کے گزر جاتے ہیں. تبدیل کا لفظ بہت ہی آسان، لیکن تبدیل ہونا بہت ہی مشکل کام ہے نا. تبدیل، خود اگر ہم تبدیل ہونا چاہیں، ہم اب دوسروں کی بات چھوڑیں، ہم اگر خود تبدیل ہونا چاہیں تو اپنے آپ کو تبدیل کرنا کتنا مشکل کام ہے. چینج لانا زندگی میں نہیں لا پاتے نا. بہت بڑا ارادہ چاہیے انسان میں اپنے اندر خود چینج لانے کے لیے. مثلا یہ مہینہ ایک تبدیلی کا مہینہ ہے نا. ماہ رمضان بالکل تبدیلی کا مہینہ ہے، لیکن کتنا تبدیلی آتی ہے. کام نہیں آسان ہے، یہ آسان کام نہیں ہے. ایک بات ہمیں حق معلوم ہو جانے کے بعد، سمجھ میں آنے کے بعد بھی یہ بات صحیح ہے، ہم غلط ہیں، غلط جاننے کے بعد بھی تبدیل ہونا انسان کے لیے مشکل نہیں تبدیل ہوتا. کہتا ہم تو یہ کرتے چلے آئے ہیں. اس لیے وہ انسان کی جو اپنے آپ کو تبدیل کر لے تھوڑا سا، وہ بہت ہی محترم ہے. سر قرآن میں آپ پہلی پارے میں پڑھیں گے کچھ لوگوں کے دلوں کی بات ہو رہی. دل، کچھ لوگوں کے دل، قرآن کہتا ہے ان کے دل ایسے ہیں جیسے پتھر. پھر کہا پتھر ہی نہیں، پتھر سے بھی زیادہ سخت. اشد قسوتاً، پتھر سے بھی زیادہ سخت. کیوں؟ پھر اس کی وجہ بتائی کہ پتھر بھی ٹوٹ جاتے ہیں، پتھر سے نہریں جاری ہو جاتی ہیں، چشمے جاری ہو جاتے ہیں پتھروں سے. پتھر اللہ کے خوف سے لرز جاتے ہیں. یہ قرآن کی لفظ ہے. پتھر اللہ کے خوف سے لرز جاتے ہیں. لیکن کچھ دل ہوتے ہیں جو نہ اس میں کوئی چشمہ جاری ہوتا ہے، نہ کچھ اندر جاتا ہے، نہ کچھ باہر نکلتا ہے. پتھر جیسا دل انسان کا. خوب یعنی کیا؟ یعنی تبدیل ہونے کو تیار نہیں. اس لیے وہ انسان بہت ہی زیادہ محترم ہے جو تبدیل ہونے کی عادت اپنے اندر پیدا کر لے. ورنہ رسول اللہ کے پاس آ کر انسان بیٹھا رہے، رسول اللہ کی بزم میں سالہ سال تک رہے اور تبدیل نہ ہو، ممکن ہے. لیکن رسول اللہ کے پاس آ کر تبدیل ہو رہا ہو تو یہ انسان محترم ہو. جتنا زیادہ تبدیل ہوتا چلا جائے اتنی زیادہ محترم ہوتا چلا جاتا ہے. ہم دیکھیں اپنے آپ بہت، ہمارے سامنے خود بہت سارے واقعات پیش آئے ہیں. ایک صحیح بات بتائی گئی، صحیح حوالوں کے ساتھ دکھایا گیا سب کچھ. آخر میں کہا یہ کیسی باتیں آپ کر رہے ہیں، ہم 70 سال سے یہ کام کرتے چلے آئے، سب کچھ دیکھ لیا، سمجھ لیا. کہا نہیں، ہم 70 سال سے یہ کام کرتے چلے آئے، کیسے ہم چھوڑ سکتے ہیں. یعنی تبدیلی اتنا مشکل، خود کو تبدیل کرنا. اور وہ انسان کی جو اپنے پورے مذہب کو آ کر تبدیل کر دے حق سمجھ کر، واقعاً وہ ایسا انسان ہے کہ اس کے ہاتھوں کو چوما جائے. ابھی آ کر مولوی کے ہاتھوں کو چوما جاتا ہے جو نہ خود تبدیل ہوتا ہے نہ دوسروں کو تبدیل کرواتا ہے، ہم جیسے لوگ. لیکن جس کے ہاتھ چومنے کے لائق ہے وہ کون ہے؟ جس کے اندر تبدیلی کی صلاحیت ہے، اور خاص کر حق کو پہچان کے وہ تبدیل ہو جاتا ہے.
ایک جگہ پہ تبدیل ہو جائے تو بھی محترم ہے، لیکن اگر مکمل طور پہ تبدیل ہو جائے تو واقعی یہ بہت ہی محترم انسان ہو جاتا ہے۔ کیوں محترم ہوتا ہے؟ اس لیے کہ سخت کام، واقعاً بہت سخت کام ہے۔ ہم آپ کو لے کے نہیں کہہ رہے، ہم خود اپنے آپ کو دیکھ کے کہہ رہے ہیں کہ تبدیلی کتنا سخت کام، کتنا بڑا کام ہے۔ پھر دوسروں کو اگر تبدیل کرنا ہو یہ اور زیادہ سخت ہو جاتا ہے۔ میں دور نہیں ہوں اپنے موضوع سے، اپنے موضوع سے نزدیک لانا چاہتا ہوں آپ کو۔ دوسروں کو اگر تبدیل کرنا ہو، خود کو تبدیل کرنا پھر بھی چلو خود کو کرنا ہے، خود کو کسی طرح کر سکتا ہے انسان۔ اگر دوسرے کو تبدیل کرنا ہو، اللہ اکبر،